ابتدا ہے رب جلیل کا بابرکت نام سے جو مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے دل کے خیالات کو بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین، خوشیاں دیر پا نہیں ہوتی، مسکراہٹ کی، خوشی کی عمر بہت کم ہوتی ہے، بالخصوص جب قسمت کی دیوی آپ پر مہربان ہو اور آپ کسی خوشی کے منظر میں ہوں اور یکدم ابلیس حملہ آور ہو جائے، کوئی شیطانی قوت آپ پر غالب آ جائے، یا کوئی ایسا حادثہ آپ کے ساتھ پیش آ جائے جس کی وجہ سے شہنائیاں جو ہیں وہ ماتم میں بدل جائیں، کہکہے جو ہیں وہ چیخوں اور آہ پکار میں بدل جائیں، یقیناً یہ ایک دل کو دہلا دینے والا منظر ہوتا ہے۔ عام طور پر جو عید تہوار ہوتے ہیں اس کے لیے لوگ ایک لمبا انتظار کر کے اس تہوار کے انتظار میں اپنی ساری تیاری کرتے ہیں، جوتے، کپڑے، دیگر تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، اور جب وہ خوشی کے ان لمحات کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایسی ناگہانی آپ کے اوپر آ جائے تو یقیناً یہ ایک کربناک منظر ہوتا ہے، جو نہ صرف اس خطرناک، خوفناک اور دل کو دہلا دینے والی مصیبت جس میں سے وہ لوگ جو اس کا شکار ہوتے ہیں گزر رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ دیکھنے سننے والوں کے دلوں کو بھی دہلا کے رکھ دیتا ہے، مغموم کر دیتا ہے، خوشیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ ہنستے بستے گھر جو ہیں جب وہ ماتم کدہ بن جاتے ہیں تو یقیناً جو لوگ اس داستان درد کو سنتے ہیں ان کے دل بھی پگھل جاتے ہیں، مغموم ہو جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ایک واقعہ ناظرین پیش آتا ہے چھوٹا مریم آباد اس کو کہتے ہیں، یہ ضلع گوجرانوالہ کی ایک تحصیل وزیر آباد ہے، اور علی پور چٹھا روڈ پر ایک چھوٹا سا گاؤں، مسیحی گاؤں جسے چھوٹا مریم آباد کا نام دیا گیا ہے، وہاں کے پورے گاؤں کے مسیحی جو ہیں شب بیداری کی عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ میں اپنے ان ناظرین کے لیے جو شب بیداری کی عبادت سے آگاہ نہیں ہیں ان کے لیے میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہفتہ کی رات، گڈ فرائیڈے کے بعد ہفتہ کی جو رات ہوتی ہے وہ رات 12 بجے سے جب اتوار کا دن شروع ہو جاتا ہے تو وہ ایک شب بیداری کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں چرچز میں، جہاں پر شمع جلائی جاتی ہیں، امن کی شمع روشن کی جاتی ہے، سلامتی کی شمع روشن کی جاتی ہے، فتح کی شمع روشن کی جاتی ہے، انقلاب کی شمع روشن کی جاتی ہے۔ اس عبادت کے لیے چھوٹے مریم آباد کے لوگ جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، اور جلوس جو ہے وہ یو پی چرچ، 2 چرچز ہیں وہاں پر، ایک یو پی چرچ ہے اور ایک کیتھولک چرچ ہے، اور دونوں چرچز کے درمیان ایک فاصلہ ہے۔ یو پی چرچ سے یہ عبادتی کارواں جو شب بیداری کی عبادت کے لیے نکلتا ہے، بڑے پرامن انداز میں ہاتھوں میں موم بتیاں لیے ہوئے، ہاتھوں میں شمع لیے ہوئے روانہ ہوتے ہیں کیتھولک چرچ کی جانب۔ رات کوئی 1 بجے کا ٹائم ہوتا ہے جب یہ اپنی عبادت کرتے ہوئے، شمع جلاتے ہوئے، شب بیداری کی عبادت کرتے ہوئے کیتھولک چرچ کی جانب گامزن ہوتے ہیں تو ایک افتاد آن پڑتی ہے، ایک شاہ زور ڈالا جو برق رفتاری سے، روشنی سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ آتا ہے، جلوس پر چڑھ جاتا ہے، بگدڑ مچ جاتی ہے، لوگ
ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں. 50 سے 60 لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، جن میں سے 30 کے قریب لوگ جو ہیں انہیں ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے. پہلے وہ وزیر آباد کے مقامی ہسپتال میں ان کو شفٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو گجرانوالہ کا جو سول ہاسپٹل ہے وہاں پر ان کو منتقل کرنا پڑتا ہے. کچھ مومنین کو معمولی ضربات آتے ہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا سر پھٹ جاتا ہے، کسی کے ماتھے پہ ضربیں آتی ہیں، کسی کی آنکھ زخمی ہو جاتی ہے. اس طرح کی معمولی ضربات بھی لوگوں کو آتی ہیں. لیکن کچھ ایسے مومنین بھی ہیں جنہیں بہت کرٹیکل قسم، آپ اندازہ کریں ناظرین، شاہ زور ڈالا جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ جب انسانوں کے اوپر چڑھتا ہے تو کیا حشر ہوگا. یقیناً یہ ایک خوفناک منظر جو نہ صرف دیکھنے سے آپ کی آنکھوں کو نمناک کر دیتا ہے بلکہ آپ کے دل کو بھی پریشان کر دیتا ہے، غمناک کر دیتا ہے. یہ ایک زندہ جاوید کہانی ایسٹر والی رات، ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب رات 1 بجے سے 1:30 بجے کے درمیان یہ سارا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے. چھوٹا مریم آباد اور یہ تھانہ احمد نگر کے حلقہ میں آتا ہے. ناظرین، یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی. چونکہ رات کا وقت ہے، لوگ 15 پر کال کرتے ہیں، تھانے کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن چونکہ عملہ رات کے وقت موجود نہیں ہوتا، دیر سے آتے ہیں، لیکن پھر لوگوں کی چیخو پکار آہو پکار سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے لوگوں کو ہسپتال منتقل کیا جائے. وہاں پر جو اس وقت مقامی چرچ کے فادر صاحب ہیں، ان کا نام ہے فادر شاہ رخ نتھانیل، ان کا بیان جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جو انہوں نے موقع پر بیان پیش کیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ بیان بھی سنیں. ہم ایسٹر کی شب بیداری کی عبادت جس میں ہم کینڈل جلاتے ہیں وہ کروانے کے لیے مریم آباد چرچ میں آیا ہوں. لہٰذا جب ہم ادھر آئے ہیں ہم نے جلوس نکالا ہے، اور ہم جب جلوس لے کر مریم آباد چرچ کی جانب بڑھ رہے تھے تو ایک شاہ زور گاڑی نے ہماری برادری کو بہت بری طریقے سے ہٹ کیا ہے اور انہیں گھائل کیا ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ احمد نگر تھانہ، ہمارے تمام تر ادارے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اس بات کا نوٹس لیں کہ ہمارے ہاں اس چرچ میں سیکیورٹی کیوں نہیں پہنچی اور انہوں نے ہماری حفاظت کے لیے وہ تمام تر اقدامات کیوں نہیں اٹھائے. لہٰذا ہم مسیحی برادری اس بات کی اپیل کرتی ہے کہ ہمیں اس بات کے لیے جلد از جلد جو ہے انصاف دلایا جائے اور اس بات کا نوٹس لیا جائے، اور ہمارے جو بھائی بہن اس وقت زخمی حالت میں ہیں، جو کہ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے انتظام کیا جائے. ناظرین، یہ بیان فادر شاہ رخ نتھانیل OFM انہوں نے محض ایک بیان کے طور پر نہیں دیا تھا، چونکہ انہوں نے لوگوں کی حالت دیکھی، انہوں نے لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو بلکتے ہوئے دیکھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ ویڈیوز جو ہیں وہ بھی ملاحظہ کریں کہ کیسی کیفیت ہوگی فادر شاہ رخ نتھانیل صاحب کی، کہ انہوں نے کن حالات میں یہ بیان جو ہے دیا. جی ناظرین، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا خوفناک قسم کا یہ حادثہ یقیناً جان لیوا ثابت ہوا. 30 کے قریب لوگ ہاسپٹلائز ہوئے، جن میں سے کوئی 5-6 لوگوں کی حالت ابھی تک بہت کرٹیکل ہے. کل گزشتہ یوم 6 اپریل 2026 کو اسی حادثہ کا شکار ایک 17-18 سالہ نوجوان عرفان بشیر جان کی بازی ہار گیا.
तस्वर करें ईद का दिन हो और आपके घर में आपके जवान बेटे की लाश आ जाए, क्या जज्बात होंगे आपके। क्या कोई माँ बाप ऐसा सोच सकता है कि अपनी उस औलाद के लिए जिसके लिए उन्होंने नए कपड़े सिलवाए हों, नए जूते और फिर उसके दीगर तमाम इंतज़ामात किए हों, बजाय इसके कि वो इन चीज़ों को पहनकर अपने माँ बाप के लिए खुशी का सबब बने, उसे कफन में देखकर उन वालिदैन की क्या हालत हुई होगी। ये वही वालिदैन इसका तसव्वुर कर सकते हैं जिन्होंने अपने कमज़ोर बाजुओं पे अपनी जवान औलाद का जनाजा उठाया हो। नाज़रीन, ये तकलीफ़ दे अमल यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता। अभी कुछ और हमारे मसीही मोमिनीन जो हैं वो हस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हम खुदा से दुआ गो हैं कि खुदाए बुज़ुर्गो बरतर उन तमाम को जो इस हादसा का शिकार हैं, बल्कि कहीं पर भी जो इस क्रिटिकल पोजीशन में हैं, चूँकि हमारा ईमान है कि हमारा खुदा ज़िंदगी देने वाला है, हमारा खुदा निजात देने वाला है, हमारा खुदा मखलसी देने वाला है, हमारा खुदा बचाने वाला है। यकीनन वो अपने लोगों की मुहाफ़ज़त करता है। मैं पंजाब पुलिस ज़िला गुजरांवाला की हायर की मुतलका एसपी साहब, मुतलका डीएसपी साहब और इलाके के एसएचओ साहब, जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके इक़दाम करके एक जो डाले पे मौजूद शख्स था उसको मौका पर ही लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया, और एक और मुलज़म जो है वो भी गिरफ़्तार है। एक दो मुलज़मान जो हैं वो अभी तक भागे हुए हैं। यकीनन वो भी पकड़े जाएंगे। कानून के हाथ चूँकि बहुत लंबे हैं, अगर कानून चाहे तो किसी मुलज़म को भागने का मौका नहीं देता। यकीन है कि वो भी पकड़े जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुआशरे का ये जो रुख है कि जब आप देखते हैं कि आपको सड़क खाली मिल रही है तो आप आगे पीछे देखे बगैर अपनी स्पीड को एक बरक़ रफ्तारी के साथ ले जाते हैं और फिर आप आगे देखते भी नहीं हैं। ट्रैफिक कवानीन इस बात की इजाज़त नहीं देते। ये ना सिर्फ एक हादसा है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ ये एक शख्स का या एक कम्युनिटी के साथ ये हादसा पेश है, ये पूरी इंसानियत के साथ, अमन के सफ़ीरों के साथ ये हादसा पेश आया। ऐसे लोग जो बेकाबू होकर इस तरह का काम करते हैं, पहली बात तो यह है कि उन्हें कोई हक नहीं है कि वो गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठे अगर वो स्टीयरिंग की हिफाजत नहीं कर सकते। और अगर उन्होंने इस गफलत के साथ इतने लोगों का नुकसान किया है, पूरे गांव के ईद क़यामतुल मसीह के फेस्टिवल को उन्होंने सबोताज किया है, बर्बाद किया है या बर्बाद करने की कोशिश की है, ऐसे नासूरों के ख़िलाफ़ यकीनन ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और हमें इस बात का पूरा यकीन है कि जो हमारी वहाँ पर पुलिस ने रवैया अपनाया वो यकीनन इन लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए काफ़ी होगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा का, जिन्होंने हस्पताल में जाके वहाँ पर ज़ख्मियों की इयादत की और उनके लिए जो हस्पताल के डॉक्टर्स हैं और दीगर अमला है उनको हदायत जारी की कि वो इन लोगों के इलाज मुआवजा पर खुसूसी तवज्जो दें। इमानुएल अतर जूलियस MPA ने भी हस्पताल में जाकर ज़ख्मियों की इयादत की और उनके ख़ानदान और लवाहकीन के साथ इजहार हमदर्दी किया। यकीनन ये एक अच्छा शगुन है कि हमारी लीडरशिप अगर बर वक्त पहुंचती है तो दीगर लोगों को इस बात का अंदाज़ा और एहसास होता है कि इनके सर पर इनकी लीडरशिप मौजूद है। मैं यहाँ पर इस व्लॉग के ज़रिए मुखातब करना चाहता हूँ CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा को और वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब को
کہ وہ تمام لوگ جو اس حادثہ میں، اس سانحہ میں، اس ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوئے، یقیناً ان کے لیے بہترین علاج معالجہ اور ساری ادویات کی سہولیات جو ہیں وہ ممکن بنائی جائیں، تاکہ مزید کوئی زخمی جو ہے وہ زندگی کی بازی نہ ہار سکے، بچایا جائے۔ اگر کوئی کریٹیکل پوزیشن میں ہیں تو ان کی بہتر طور پر ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے، بہتر علاج معالجہ کیا جائے، اور پھر اگر وہ گجرانوالہ میں فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں تو لاہور میں اچھے ہاسپٹلز موجود ہیں، وہاں پر ان کا علاج معالجہ کروایا جائے۔ اور وہ بیٹا، نوجوان بیٹا جو زندگی کی بازی ہار چکا ہے، اس کے لواحقین کی، اس کے والدین کی بھی اشکشوئی کی جائے۔ یقیناً یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اور وہ تمام عناصر جن کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جانا از حد ضروری ہے، ورنہ یہ معمول بن جائے گا کہ کوئی بھی کسی کے بھی عبادتی تہوار کے موقع پر اگر اس طرح کا حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کو معمولی سمجھا جائے گا۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ ایسے عناصر جنہوں نے اس سارے فیسٹیول کو، شب بیداری کی عبادت کو روئن کیا، لوگوں کو زخمی کیا اور موت کے گھاٹ اتارا، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔